اسلامک آل انڈیا نیٹ ورک چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اور چینل کو لائک شیئر کریں۔ انا کی اجازت ہو تو کچھ گفتگو کی جائے ورنہ سلام پڑھا جائے، جیسا آپ بہتر سمجھیں۔ جی جی، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت سے میں نے خود کو مشرف کیا ہے۔ پروردگار عالم اپنے مقدس کلام میں بڑے ہی فصیح و بلیغ انداز میں ارشاد فرماتا، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم نے بہترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ یہ قرآن کریم ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی جو فراست ایمانی ہے، مومن جو ایمان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ مومن جب دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یا جو اللہ سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، ہمارے اور ان کے دیکھنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، ہمارے اور ان کے اٹھنے بیٹھنے میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم دیکھیں گے تو صرف زمین پر دیکھیں گے، لیکن اللہ والے جب دیکھیں گے تو زمین پر بھی دیکھیں گے اور زمین میں بھی دیکھ لیں گے۔ یہ اللہ والوں کی بڑی شان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ اور متقی کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ رب کے پہچاننے کا ہی نام تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ خدا کی قسم، جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا ان سے کوئی گناہ کبھی سرزد نہ ہوا، انہوں نے کوئی خطا نہیں کی۔ اور جو لوگ اللہ کو نہ پہچان سکے آج بھی وہ خطائیں کر رہے ہیں، آج بھی وہ غلطیوں پہ غلطیاں کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن کی فراست ایمانی سے ڈرو، اس لیے کہ مومن جب دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہی حدیث پاک کا ٹکڑا بغداد معلیٰ کی سرزمین پر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جبکہ سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الطائفہ ہیں، اور یہ ان کو ولایت کیسے ملی، ان کو یہ مقام کیسے ملا، ان کو یہ عہدہ رتبہ منصب کیسے ملا؟ آؤ دیکھو، تاریخ اٹھاؤ تو پتہ چلے گا۔ یہی حضرت جنید بغدادی ہیں جن کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، جن کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، سرکاری خزانے سے یہ سرکاری پہلوان مانے جاتے تھے۔ کشتی میں کبھی کوئی جنید بغدادی کو پٹکی نہ دے سکا، لیکن یہی جنید بغدادی ہے، بغداد معلیٰ کی سرزمین پر بادشاہ سلامت کے خزانے سے ان کا خرچ کیا جا رہا ہے۔ جیسے آج گورنمنٹ آف انڈیا کے جو سرکاری پہلوان ہیں ان کا سارا خرچہ گورنمنٹ اٹھاتی ہے، اسی دور میں سرکار حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ بادشاہ کے خزانے سے آپ کا خرچہ چل رہا تھا، آپ کے اخراجات مکمل کیے جاتے تھے، آپ کی سیلری بانٹ دی گئی تھی، اور اعلان کر دیا گیا تھا کہ بغداد معلیٰ کی سرزمین پر کوئی مائی کا لال ہو تو جنید بغدادی کو پٹکی مار کے دکھا دے، کیونکہ حضرت جنید بغدادی کی کشتی سے بادشاہ کی بھی سمجھتے ہیں۔ یہی حضرت جنید بغدادی ہے، بغداد معلیٰ کی سرزمین ہے، اکھاڑا لگا ہوا ہے، ایک بزرگ نہیں پل جسم، جس کو چلنے کی طاقت نہیں، جس کی قوت بصارت بھی جواب دے چکی ہے، جس کی قوت سماعت بھی کام نہیں کر رہی ہے، بزرگ آدمی بالکل اپنی زندگی کے لاسٹ اسٹیج پر کھڑا ہے، اور وہ مجمع میں جا کے اعلان کرتا ہے، ہاں میں ہوں جنید بغدادی کو کشتی میں ہرانے کے لیے، میں ہوں جنید بغدادی کو پٹکی مارنے کے لیے۔ لوگوں نے اس بوڑھے کو دیکھا، لوگوں نے جب اس ضعیف کو دیکھا، ضعیف کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے منہ چلانا شروع کر دیا۔ کوئی کہتا ہے کہ اس عمر میں یہ پگلا گیا ہے، اس کو اپنی زندگی کی کوئی قدر نہیں، لگتا ہے کہ اس کو اپنی زندگی سے نفرت ہو چکی ہے، اس لیے یہاں پر جنید بغدادی سے لڑنے کے لیے آیا ہے۔ جس نے جیسا جو سوچا، جس نے جیسا محسوس کیا، اس نے اپنی زبان سے ان کا لفظوں میں استعمال اور اظہار بھی کیا ہے۔ لیکن لوگوں نے پوچھا، جناب یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جنید بغدادی یہ چھوٹا موٹا پہلوان نہیں ہے، آج تک کوئی اس کو زیر نہیں کر پایا ہے، وہ سب پر زبر رہا ہے۔ وہ بزرگ کہتے نہیں، وہ کوئی اور ہوں گے جو انہیں زیر نہیں کر پائے ہوں گے۔ ارے کم سے کم مجھ سے ایک بار پنجہ آزمائی تو کرا کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا۔ حضرات تاریخ فکس ہو جاتی ہے، ڈیٹ
डेट फिक्स हो जाती है, फला तारीख को ये बूढ़ा ये बुजुर्ग आके जुनैद बगदादी से कुश्ती लड़ेगा। तारीख आ गई, दिन आ गया, डेट जो फिक्स की गई थी वो सेम टू सेम टाइम भी आ चुका है। अब लोग किटकिटी बांधी नजरों से देख रहे हैं कि पता नहीं वो बूढ़ा आदमी पगला गया था, शायद वो मजाक करके चला गया है। कुछ ने कहा चलो दरबार उठा लो, कुछ ने कहा जुनैद बगदादी चलो, कुछ ने कहा नहीं वो नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने सोचा कि मायूसी खत्म हो रही है, लिहाजा अब कुश्ती नहीं देखी जाएगी। और ये मैं आपको बता दूं, एक 20-25 किलो का आदमी और एक 1.5 क्विंटल के पहलवान से कुश्ती का ऐलान हो जाए तो भाईजान आप भी अपने खेत का काम छोड़ के वहां चले जाओगे। सोचोगे यार खेत का तो काम रोजाना ही होता रहता है, यहाँ तो चींटी और हाथी का मुकाबला है। लिहाजा देखते हैं कौन किस पर जबर पड़ता है, कौन किसको जेर करता है। इलाके के सारे लोगों ने अपने काम धाम को छोड़ दिया और उसी मैदान में पहुंचे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब बूढ़ा आएगा, कब कुश्ती होगी। इससे पहले कि लोग जाना शुरू कर देते, भागना शुरू कर देते, फौरन ये बुजुर्ग पीछे से आके ऐलान करता है, लोगों मुझे बेवकूफ मत समझना, मुझे पागल समझने की गलती मत कर बैठना। मैंने जो वादा किया है मैं वादे के मुताबिक जुनैद बगदादी से लड़ने के लिए आ गया हूँ। हजरात देखिए तारीख उठाइए तो पता चलेगा। अब मैदान में यानी अखाड़े में उसी जगह पर हजरत जुनैद बगदादी हैं जिनको कोई आज तक शेर न कर सका, और सामने एक बूढ़ा ज़ईफ है। जुनैद बगदादी सोच रहे हैं अगर इसने मुझे मार दिया तो मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी, और अगर मैंने इसको मार दिया कोई कमाल का काम नहीं होगा। इसलिए बड़ा पहलवान जब छोटे को मारता है तो कोई बड़ा कमाल नहीं होता, लेकिन जब छोटा बड़े को मारता है तो कमाल पे कमाल। जुनैद बगदादी हैं, हजरत जुनैद बगदादी ने बुजुर्ग से पंजा आजमाई शुरू की। इससे पहले के पंजा आजमाई शुरू करके अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते, उस अल्लाह वाले ने जुनैद बगदादी के कान में कहा, ए नौजवान तू क्यों बेवकूफ बन रहा है, मैं जानता हूं कि तू मुझे मार गिराएगा, मैं तो एक मिनट में तू मुझे खत्म कर देगा, लेकिन आज मैं एक बात तेरे कान में कह रहा हूं और तू उस पर अमल कर। और वो बात ये है कि मैं कोई आम आदमी नहीं हूं, मैं खानदान रसूल का मुरझाया हुआ एक फूल, मैं खानदान रसूल का एक मुरझाया हुआ फूल हूं। गुर्बत ने ये दिल लाके खड़ा किया है, गरीबी ने मुझे यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया है। बेटियां मेरी जवान है, लेकिन मैं क्या करूं, गैरत की वजह से न मैं भीख मांगने के लिए तैयार हूं, न मेरी औलाद दरवाजे पर जाकर के भीख मांगने के लिए तैयार है। ए जुनैद बगदादी, हाँ अगर तू आज मुझसे ज़ेर हो गया और मैं तुझ पर जबर हो गया, और तेरे जबर होने पर मेरे ज़ेर होने पर जो इनाम मिलेगा बादशाह के खजाने से, पब्लिक की तरफ से जो मुझे इनाम मिलेगा, मुझे यकीन है मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा, मेरे बच्चों का खाना बढ़ जाएगा, मेरे बच्चे भूखे हैं उनको खाना मिल जाएगा। और जुनैद बगदादी ऐसा नहीं है कि तुम अगर शेर हो जाओगे तो तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, नहीं। अगर तुम चाहते हो कि तुम शेर हो जाओ तो मुझे जबर कर दो, तो मैदान महशर में मैं अपने नाना जान से तुम्हारे सर पे इज्जत का ताज रखवाऊंगा। हजरत जुनैद बगदादी ने जब ये सुना तो सुनने के बाद हैरत में पड़ जाते हैं। एक तरफ खानदान रसूल है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ आले रसूल को समझ लो, औलादे रसूल को समझ लो, अपने सीनों में इज्जत रसूल बसा लो, खानदान रसूल की मोहब्बतों के चिराग जला लो। जुनैद बगदादी खानदान रसूल पर अपना कैरियर खत्म कर रहे हैं, अपनी शोहरत को कुर्बान कर रहे हैं, अपने रोब और दबदबे को, ताकत और कुव्वत को खानदान रसूल की इज्जत व आबरू के लिए कुर्बान कर रहे हैं। जब मैदान में लड़ाई शुरू हो जाती है और देखते ही देखते सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए जुनैद बगदादी पंजा आजमाई कर रहे हैं, क्योंकि उनके ईमान ने, उनके ज़मीर ने ये सौदा किया था। ए जुनैद बगदादी, ऐसी शोहरत है तो खानदान रसूल पे अगर 70 बार मुझे मेरा रब देगा तो सबको एक एक करके कुर्बान कर दूंगा, क्योंकि खानदान रसूल पर अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए अल्लाह सबको नहीं चुनता, और जिनको चुन लेता है उनको अनमोल बना देता है। कोई
مثال پیش نہیں کر سکتا، وہ لاجواب ہو جاتے ہیں۔ یہی جنید بغدادی ہے، جنگ میں یہی جنید بغدادی ہے، پنجہ آزمائی ہو رہی ہے، زیر زبر ہو رہا ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، کیونکہ ایک دم اگر گرتے ہیں تو لوگوں کو ڈاؤٹ ہو جائے گا کہ کچھ لے دے کر کے معاملہ فٹ کر لیا ہے، مگر نہیں، وہ ایمان والے تھے، ایمانداری سے کام کرتے تھے۔ آخر کار ہوا یہ کہ جنید بغدادی کو اس بزرگ ضعیف نے پٹکی مار دی، زیر کر دیا، اور زیر کرنے کے بعد جو انعام ملا جا کے اپنے بچوں کو پیش کیا، اپنی بیوی کو پیش کیا، گھر والوں کو پیش کیا۔ اب یہی جنید بغدادی ہیں، جب گرے ہیں تو گرنے کے بعد احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا ہے، لیکن ایمان ان کا جھنجھوڑتا تھا۔ اے جنید بغدادی، یار دنیا ہی سب کچھ تھوڑی ہے، یہ تو دنیا 4 دن کی ہے۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا، عمر دراز مانگ کے لائی تھی 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ اے جنید بغدادی، مار دنیا کو ٹھوکر، مار اپنی شہرت کو ٹھوکر، مار طاقت و قوت کو ٹھوکر۔ آج خاندان رسول نے تجھ سے جو سودا کیا ہے اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی ہے، اس میں کوئی جھوٹ کی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی کشمکش میں نماز مغرب پڑھ رہے ہیں، نماز عشاء پڑھ رہے ہیں، اور نماز عشاء پڑھنے کے بعد حضرت جنید بغدادی جب بستر پر پہنچے ہیں، دنیا سو رہی تھی مگر جنید بغدادی کی آنکھیں کھلی تھی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے آقا تشریف فرما ہے، سامنے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے، اور آقا کریم تبسم فرماتے ہوئے جنید بغدادی کی طرح مخاطب ہو کر کے اپنی زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرماتے ہیں، اے جنید بغدادی، آج تو نے میری اولاد کا احترام کرتے ہوئے اپنی ساری شہرت کو، اپنے سارے روب دبدبے کو، اپنی ساری طاقت و قوت کو قربان کر دیا۔ جا، میں تجھے آج ولایت کے منصب پر فائز کر رہا ہوں، اور ایسے منصب پر فائز کر رہا ہوں قیامت تک دنیا تجھے سید الطائفہ کے نام سے جانے گی۔ یہ وہی سید الطائفہ ہے، جنید بغدادی ہیں، ایسے ان کو ایمان ملا ہے، ایسے ان کو ولایت کے منصب پر فائز کیا گیا ہے۔ اور ایک بزرگ ہیں حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کو بھی سمجھ لیجئے یہ کون ہے، یہ بھی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ ابھی چھوٹی سی عمر ہے، تھوڑی چھوٹی موچھیں نکل کے آئی ہیں حضرت خواجہ حسن بصری کی، اور بصرہ کے بازار میں تشریف لے جا رہے ہیں، بصرہ کے بازار میں جا رہے ہیں تو ایک حسین و جمیل خوبصورت لڑکی پر حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پہنچ جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے، سارے بزرگوں کا بیک گراؤنڈ اٹھا کر کے دیکھیے گا تو بہت سارے ایسے ملیں گے جو ولایت سے پہلے شراب کا کاروبار کیا کرتے تھے، ولایت سے پہلے چوری ڈکیتی کیا کرتے تھے، ولایت سے پہلے ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے یا اللہ کے کسی ولی نے چاہ لیا تو اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق سے نوازا۔ اب وہ شرابی نہیں ہیں بلکہ ولی کامل بشر حافی بن گئے ہیں، اب وہ چوری نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ سردار احمد بدوی اب چور نہیں بلکہ ولی کامل بن گیا ہے۔ یہی حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ بصرہ کے بازار میں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہیں تو لڑکی پلٹ کے جواب دیتی ہے، نوجوان تجھے خدا کا ڈر نہیں ہے، تو ڈرتا کیوں نہیں ہے، تجھے شرم نہیں آتی، مسلمان ہو کر کے ایک مسلمان کی بیٹی پر اس نظر سے دیکھتا ہے، بتا میرے اندر تجھے کیا اچھائیاں لگی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، خواجہ حسن بصری کہتے ہیں کہ مجھے تیری آنکھیں بڑی پیاری لگ رہی ہیں۔ ذہن حاضر کرو نوجوانوں، گریبان میں جھانک کے دیکھو، دوسروں کے محلے میں جا کر کے بہن بیٹیاں چھیڑنا یہ تمہاری فطرت بن چکی ہے، تمہارا کام یہ نہیں ہے۔ یہ مت سمجھو کہ ہم دوسروں کی بہن بیٹیوں پر گندی نظر ڈالیں گے، دوسروں کی بہن بیٹیوں کو چھیڑیں گے تو ہماری بہن بیٹیاں محفوظ رہیں گی، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دنیا جانتی ہے اگر تم کسی کے ساتھ اچھا کرو گے تو دنیا تمہارے ساتھ اچھا کرے گی۔ اپنی بہن بیٹیوں کی عزت بچانا چاہتے ہو تو دوسروں کی بہن بیٹیوں کو اپنی بہن بیٹی سمجھو گے تو ان کی بھی عزت محفوظ رہے گی اور تمہاری بھی عزت محفوظ رہے گی، اور اس عزت کے محفوظ ہونے پر اللہ تمہیں ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن کیا کریں، سماج کو سمجھایا جائے تو سمجھایا کیسے جائے، سمجھ میں نہیں آتا کہ چھیڑوں داستہ کیسے، ہنساؤں تو بغاوت ہے، رلاؤں تو بغاوت ہے، اور میری تقریر تب ہے یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل سے گزرتی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے جب سوال کیا تو آپ نے جواب دیا، وہ نوجوان بیٹی اس زمانے کی خاتون
جس نے اسلام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے گھر پہنچتی ہے اور گھر پہنچنے کے بعد ایک اپنا ہاتھوں میں سردی کا موسم ہے، اپنے چاقو سے دونوں ہاتھوں کو نکالتی ہے، دونوں ہاتھوں سے نکالنے کے بعد اسی وقت میں اور ایک خاتون کو جو ضعیفہ تھی ان سے کہا کہ بصرہ میں ایک نوجوان کھڑا ہے، اس کو یہ جا کر کے پیش کر دینا۔ حضرات سوچئے، غور و فکر کیجئے، ہم کہاں ہیں؟ ارے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں آج تارک قرآن ہو کر۔ ہم سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، امر اجالا چھوڑ نہیں سکتے، دینک جاگرن چھوڑ نہیں سکتے، صبح کو 4 بجے اٹھ کر کے جب تک ہم اپنا موبائل کھول کے نہ دیکھ لیں کہ کون کون سے دوست نے ہم کو واٹس ایپ کیا ہے، یہ تمہاری فطرت بن چکی ہے۔ ارے نہیں، مسلمان کو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا بلکہ مسلمان کو تو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ ہاتھ میرا اور آپ کا، اللہ نے آپ کو بھی ہاتھ اور پیر جسم کے تمام اعضاء سے نوازا ہے اور مجھے بھی نوازا، الحمدللہ، رب کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے۔ ہاتھ کی قدر پوچھنا ہو تو اس سے پوچھو جس بیچارے کے پاس ہاتھ نہ ہو، پیر کی قدر پوچھنا ہو تو اس بیچارے سے پوچھو جس کے پاس پیر نہ ہو، آنکھوں کے مقام کو سمجھنا ہے تو اس سے پوچھو جو بیچارہ نابینا ہو چکا ہے، آپ کان کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو اس سے پوچھو جو بیچارہ بہرا ہو چکا ہے۔ ارے تم تو چلنے پھرنے کے لائق بھی ہو، اٹھ بھی سکتے ہو، بیٹھ بھی سکتے ہو، سو بھی سکتے ہو، کھا بھی سکتے ہو، بول بھی سکتے ہو، سن بھی سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے ذکر سے کیوں دور ہو؟ میرے رب، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کو جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے، گرمیوں کے روزے بہت زیادہ پسند ہے، اور سردی کا وضو میرے رب کو بہت پسند ہے۔ تو جو میرے رب کو پسند ہے وہ کرو تو تم رب کے پسندیدہ بندے بن جاؤ گے۔ ایک بڑے برتن میں دونوں آنکھیں کاٹ کے دے دی گئیں اور ایک پرچہ لکھ کے دے دیا گیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری سوچتے یار یہ تو بڑھیا کام ہو گیا، ابھی تو میں نے شروعات بھی نہیں کی، گفٹ ملنا شروع ہو گئے، تحفے ملنا شروع ہو گئے، لیکن نہیں، جب آپ نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا 2 آنکھیں ہیں۔ اس ضعیفہ نے کہا آپ ہی ہو جس نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک نوجوان لڑکی سے کہا تھا مجھے تیری آنکھیں بہت زیادہ پسند ہے؟ یہ اس لڑکی نے اپنی آنکھیں تمہیں نکال کر کے پیش کر دی ہیں۔ اب وہ پرچہ اٹھایا تو اس پرچے میں اس لڑکی نے یہ لکھا تھا اے نوجوان، مجھے جسم کا وہ حصہ بالکل نہیں چاہیے جس حصے کی بنیاد پر میرا جسم اللہ کی نافرمانی کرنے پر مجبور ہو جائے۔ نوجوان تجھے آنکھیں چاہیے تھی، میں نے آنکھیں نکال کر کے دے دی ہیں۔ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، پیروں تلے کی زمین کھسک جاتی ہے اور سوچتے یہ کیا ہو گیا؟ میری ذرا سی لاپرواہی سے، ذرا سی نادانی سے ایک نوجوان بیٹی کی آنکھیں نکل گئیں۔ اب سردی کا موسم ہے، گھر پر پہنچتے ہیں اور اسی کشمکش میں کروٹوں پہ کروٹیں لے رہے ہیں مگر نیند آنے کا نام نہیں لے رہی ہے کیونکہ خیال وہی ہے میں نے ذرا سی بات کہی اور اس نوجوان بیٹی نے اپنی آنکھیں ہی نکال کر کے پھینک دی، آنکھیں ہی لا کر کے مجھے پیش کر دی۔ کسی طریقے سے صبح ہوئی، نماز فجر پڑھی، سوچا چلو اس بستی میں جا کر کے اس لڑکی کے حال چال کو پوچھ لوں، اس لڑکی کے حال چال کو پوچھ لوں۔ گھر پر پہنچے تو وہاں مجمع لگا ہوا ہے، پورے محلے کے بزرگ نوجوان جمع ہوئے ہیں۔ پوچھا بھائی جان اس محلے میں کیا ہو گیا ہے؟ تو ایک بوڑھے نے جواب دیا ہوا یہ ہے کہ کل بصرہ کے بازار میں ایک نوجوان لڑکے نے ہمارے محلے کی سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ پارسا، عابدہ، زاہدہ، صالحہ، متقیہ ایک لڑکی کی آنکھوں کی تعریف کی تھی اور اس نے ان آنکھوں کو نکال کر کے اس نوجوان کو پیش کر دیا۔ سردی کی وجہ سے آنکھوں کی تکلیف برداشت نہ کر سکی، آج صبح صادق سے پہلے اس نوجوان لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت جنید، حضرت خواجہ حسن بصری سوچتے ہیں یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ میری لاپرواہی سے میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آنکھ ہی گئی ہے، لیکن اب پتہ چلا کہ اس کی جان بھی جا چکی ہے۔ فوراً پلٹ کر واپس آتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے میرے مولا یہ حسن بصری اب کسی عورت کو تو بڑی دور کی بات اب کسی مرد کی طرف بھی نظر نہیں اٹھائے گا۔ یہ کون ہے خواجہ حسن بصری؟ یہ حضرت خواجہ حسن بصری حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ اور مرید بھی ہیں اور ان کے ہی خلیفہ، ان کے ہی پیر و مرشد حضرت خواجہ حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت خواجہ حسن بصری، حضرت خواجہ حبیب اعظمی اور ان کے پیر و مرشد حضرت بایزید بستانی اور حضرت بایزید بستانی کے مرید اور خلیفہ سرکار سیدنا بدیع الدین زندہ سمانا، یہ وہ کڑی ہے سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن دامن پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مضبوطی سے دامن پکڑو، لیکن کسی کی عداوت مت کرو، کسی سے بغض مت کرو، کسی سے دشمنی مت کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ عام مومن، ایک عام مومن سے بغض رکھنا یا اس سے دشمنی رکھنا بلا شرعی عذر کے وہ مکمل ایمان والا نہیں۔ یعنی جب ایک عام مومن دوسرے مومن سے دشمنی رکھے تو وہ مومن مکمل ایمان والا نہیں، اور وہ کتنا بڑا بے وقوف ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کسی ولی سے بغض رکھے، وہ کیسا مومن اور مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے دوستو، سارے بزرگوں کی عزت کرو، سارے بزرگوں کا احترام کرو۔ یہ شادی کا موقع تھا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ سنت یعنی النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی، میرے آقا فرماتے نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے اس سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ لہذا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کی گئی ہے، اس سنت پر عمل کیا جائے، میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ آپ بھی جانتے ہوں گے گھروں کے ماحول آج بڑی تیزی کے ساتھ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ 4 دن ہوتے ہیں بہو کو آنے کے بعد جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، باؤنڈریاں شروع ہو جاتی ہیں، الگ ساجہ شروع ہو جاتا ہے۔ میں ہر اپنی اسلامی رشتے کی بہن سے گزارش کروں گا کہ جب وہ شادی ہونے کے بعد اپنے گھر جائیں یعنی اپنے سسرال میں جائیں تو اپنے شوہر کے والد کو اپنے والد کی طرح عزت دے، شوہر کی ماں کو اپنی ماں کی طرح عزت دے، شوہر کو اپنے سر کا تاج مانے، شوہر کے بھائی کو اپنا بھائی سمجھے، شوہر کی بہن کو اپنی بہن سمجھے، تو خدا کی قسم اس لڑکی کو اللہ غیب سے اتنی عزت عطا فرمائے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہی بات میں ہر مسلم نوجوان سے بھی کہوں گا کہ جب تمہاری شادی ہو، جب کسی لڑکی سے تمہارا نکاح ہو تو تم لڑکی کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کی طرح عزت دو، لڑکی کے بھائی بہن کو اپنی طرح اپنے بہن بھائی کی طرح عزت دو، تو خدا کی قسم ان گھروں میں کبھی جھگڑا نہیں ہو سکتا، میاں بیوی میں کبھی کھٹ پٹ نہیں ہو سکتی۔ شرط یہ ہے کہ جب میں عزت دے رہا ہوں آپ بھی عزت دیجیے گا۔ ارے جب مرد 4 باتیں برداشت کرے گا نا تو الحمدللہ عورت 10 باتیں برداشت کرنے کی طاقت رکھتی ہے، لیکن نہیں۔ آج اس سماج میں سنی مسلمانوں میں ایک بڑی بیماری ہے، کچھ لوگ سالی سے مذاق کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، سالی سے ہنسی مذاق کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، اور دیور سے بھابھی کا کوئی پردہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، یعنی دیور بھی کوئی دقت نہیں، جبکہ دیور کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کہا ہے ہنسی مذاق کے تعلق سے۔ مگر نہیں، میاں بیٹھے ہیں، سسر جی بھی یہاں پر بیٹھے ہیں اور رشتہ دار بھی بیٹھے ہیں، دیور وہاں بیٹھا بیٹھا چھیڑ رہا، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، اور اگر کسی نے اعتراض بھی کیا تو کہا بھائی اس کا تو حق ہے، معاذ اللہ اس کا حق کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ شریعت کا مذاق کس نے اڑایا؟ کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہے یہ؟ ارے بھائی سالی سے مذاق کرنا یا دیور کا بھابھی سے مذاق کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ان چیزوں پہ کنٹرول کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غور کر لو۔ شادی بیاہ میں جو ہم غیر اسلامی طریقے سے جو ہم نے رسمیں رائج کر رکھی ہیں، غیر اسلامی طریقے سے ہم نے جو کھانا پینا شروع کر رہا ہے اسٹینڈنگ والا، یہ کیا ہے؟ سبھی کے لیے ہے، پوری نہ سمجھو تو مجھ سے پوچھ لو، لبیڑا رہتا ہوں، زیادہ دور بھی نہیں رہتا ہوں۔ کوئی دقت ہے، کوئی پریشانی، الحمدللہ میں انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ مجھے اپنی کم علمی کا پورا احساس ہے۔ آپ سوچتے کہ یار سالی کو چھیڑ لیا، مذاق کر لیا، مذاق میں کیا ہے، حرام ہے یہ، لیکن نہیں، بڑے بوڑھے بھی بیچارے کچھ نہیں کہتے، حاجی جی بھی کہہ رہا نہیں کوئی دقت نہیں ہے، اس کا تو حق ہے، کہیں حق نہیں ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے، سخت حرام ہے۔
پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہاں پردے کے نام سے تو قسم سے اسلام کا وہ مذاق بنا کے رکھ دیا جس کا کوئی جواب نہیں۔ یہ کھڑے کھڑے کھانا کھلانا یہ غیر اسلامی ہے بھائی، اپنا طریقہ نہیں ہے اپنا طریقہ نہیں۔ ہم کو پتا ہے یہ ہمارا طریقہ نہیں، ہم کو پتا ہم کو ایسے کھانا پینا نہیں ہے، ہمارا طریقہ نہیں، لیکن پھر بھی ہم وہ کریں گے، کیونکہ اگر اولڈ زمانے کے لوگ اگر بیٹھ کر کے کھانا کھلائیں یا کرسی پر بھی بیٹھ کر کے کھانا کھلائیں تو لوگ سمجھتے سماج میں ہماری انسلٹ ہو جائے گی، ناک کٹ جائے گی۔ ابے تو ناک کٹانے کے چکر میں پڑا، قانون رسول پاک کو بتا کے چل، قانون رسول پاک کو سامنے رکھ، خدا کی قسم تجھے ایسی جگہ سے عزت ملے گی تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو بھائی شادی بیاہ کے موقع پر کم سے کم خرچہ کرنے کی کوشش کرو، روپیہ پیسہ اپنا ضرورت میں خرچ کرو، دین پہ خرچ کرنے کی کوشش کرو، مسجد کے امام صاحب پہ خرچ کرنے کی کوشش کرو، ان کے بھی بہت سارے اخراجات ہیں، غریبوں کی مدد کرو، کم سے کم شادی بیاہ میں خرچ کرو، کیونکہ میرے ربی ارشاد فرماتے جس نکاح میں پیسہ کم خرچ ہوتا ہے اس میں محبت اور برکت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں محبت اور برکت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا باتیں بہت ساری ہیں اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے، میں دعا کرتا ہوں میری گفتگو پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق اور ہمت نصیب فرمائے۔ اور سب سے ضروری اور اہم اعلان میں ہمیشہ ہر جگہ کرتا ہوں، آپ کا بڑا میرے رب کا بڑا کرم ہے، آپ کی دعائیں میں الحمدللہ ہر سلسلے کے بزرگوں کی بارگاہ میں خراج پیش کر رہا ہوں، ہر سلسلے میں جا کے تقریریں کرتا ہوں، ہر سلسلے میں جا کر کے بیان کرتا ہوں الحمدللہ، لیکن میں صرف ایک ہی میسج دیتا ہوں کہ دیکھو موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اگر ہم کسی ولی کی دشمنی میں یا کسی ولی کے بغض یا عداوت میں مرے تو خدا کی قسم ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی، کیونکہ حدیث قدسی من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی یا عداوت کی اس سے میری جنگ کا اعلان ہے۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں، کلام رب کا ہوتا، بیان کرنے والے مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ اب جس کو اللہ سے جنگ کرنا کوئی مائی کا لال ہو تو جا کے اللہ سے جنگ کرے۔ گزارش یہ کہ آپ کسی سلسلے سے مرید ہیں یا بیعت ہے، اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، لیکن کسی سلسلے سے بیعت ہونے یا مرید ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کے سلسلے والے پر دیں سے گولی مار دی، نہیں، سب کی عزت کیجئے، سب سے محبت کیجئے، سب سے پیار کیجئے، آپس میں اتفاق اور اتحاد قائم کیجئے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نفرتوں کو زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش مت کیجئے، کیونکہ جو نفرتوں میں دشمنی میں جو پہلے سلام کرتا ہے، یعنی جو پہلے اتفاق کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے وہ جنت میں بھی اس سے پہلے داخل کیا جائے گا۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو تمام عالم اسلام کے خوش عقیدہ سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو سارے سلاسل کے بزرگوں کی عزت، ان کی تعظیم، ادب اور احترام اور ان سے سچی اچھی محبت کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔